بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں میں سے کسی کسی کو قیومیت اور مرکزیت عطا فرماتے ہیں، یعنی مخلوق خدا کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں، وہ خود بھی سنبھل کر رہتا ہے اور مخلوق خدا کو بھی سنبھال کر رہتا ہے۔ حقیقتاً یہ صفت اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے۔ پروردگار عالم اپنی مخلوق میں سے کسی کسی کو چنتا ہے اسی مرکزیت کے لیے، جس کو کہتے ہیں مرجع الخلائق۔ مخلوق خدا اس کی طرف رجوع کرتی ہے اور وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، لوگوں کے کام بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیتے اسی کے ذریعے سے ہیں، اور وہ مخلوق خدا کو اللہ کی ذات عالی کے ساتھ وابستہ کرتا ہے، یوں نہیں کہ خود عقیدتیں وصول کرنے لگ جائے، لوگوں کو اپنے ساتھ وابستہ کرے اور یہی سمجھائے کہ دیکھو سب کچھ تو ہمارے ہاتھ سے ہو رہا ہے۔ نہیں، جو بھی اس کے ساتھ ملتا ہے، جو بھی اسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی، وہ بزرگ، وہ خدا رسیدہ شخص، وہ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ ٹوٹو نہیں، جڑو اللہ کی عظیم ذات کے ساتھ۔ اللہ عز و جل نے تمہیں دنیا میں ایک خاص مقصد عطا کر کے بھیجا ہے۔ یہ مرکزیت عطا ہوتی ہے یا حیو یا قیوم کے ورد سے۔ یا حیو یا قیوم پڑھے، اور اللہ نے جو بندے کے ناتواں کندھوں پر ایک بار امانت رکھا ہے، اسی کو سنبھالے اور سمجھے کہ اللہ عز و جل نے یہ کام مجھے عطا فرمایا ہے، یہ میں نے کرنا ہے۔ ہاں، اگر وہ امانت کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، احکامات الہیہ کو اٹھاتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بار امانت اٹھانے والا ہے ہی نہیں۔ خلافت و نیابت کے فرائض کیسے سر انجام دے گا اور اس مقام پر کیسے فائز ہوگا؟ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے، اور وزیر آدمی کے کچھ نہ کچھ کام سپرد کیے جاتے ہیں دنیا کے۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں اپنے نائب بنائے ہیں، اور کس کو بنایا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ انسان کو پروردگار عالم نے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اور انسان اس کو سمجھے تو یا حیو یا قیوم کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا چاہیے۔ اس کے کچھ فضائل اور خواص آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر اس کے حقیقی معنی اور مطلب کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی دونوں صفات بیان فرمائی، حی اور قیوم۔ آیت الکرسی میں بھی سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں صفات بیان فرمائی۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، دعائیں ہیں ایسی مسنون اور معصور جن کے اندر حی القیوم کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے، تو حی القیوم کو اکٹھے ذکر کیا گیا ہے۔ پروردگار عالم قیوم ہے، اللہ پاک خود بھی قائم، اس کی کرسی بھی قائم، آیت الکرسی والا ہے، وہ اس کی کرسی قائم ہے اور اس کا اقتدار قائم ہے۔ ساری کائنات زوال پذیر ہو سکتی ہے، اللہ کو کوئی زوال دینے والا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، قائم و دائم ہے، ہر قسم کے عجز و نقص سے پاک ذات، سبحان۔ تو پروردگار عالم قیوم ہے، پوری کائنات کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے۔ جی، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری مشکلات، مہمات جو زندگی میں درپیش ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے،
میں آسانی کے ساتھ اپنے مطلوب تک پہنچوں، اس کو چاہیے یا حیو یا قیوم کا ورد کرے، اللہ پاک اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گرتے ہوئے کام کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے یا حیو یا قیوم کا ورد کرے۔ ایک آدمی کا کاروبار ہے، وہ گر رہا ہے، اور اسی طرح اس نے کوئی ایسا معاملہ سنبھالا تھا، ایک اس کی جاب ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان میں زوال آ رہا ہے، دن بدن اس کا نقصان ہو رہا ہے، ترقی نیچے کی طرف، تنزلی کی طرف آ رہی ہے، تو اس کو چاہیے یا حیو یا قیوم کا ورد کرنا شروع کر دے۔ اللہ پاک اس کے منصب کو قائم رکھیں گے، یعنی وہ زوال پذیر نہیں ہوگا، عزت عطا فرما دیں گے، منصب قائم رہے گا، لیکن تہجد کے وقت پڑھے، 150 مرتبہ تہجد کے ٹائم یا حیو یا قیوم کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عہدہ و منصب قائم رکھیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں مسخر کن شخصیت بنوں، لوگ میری طرف مائل ہو جائیں، اللہ والے بزرگ بھی مائل ہوں، اصلاح کریں۔ اس لیے نہیں کہ ہم اسی لیے مائل کر رہے ہیں ان کو، کہ جس طرح ایک آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے بڑا بنوں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کروں، لوگ میرے تابع دار ہو جائیں۔ ارے اس مقصد کے لیے ان کو مائل کرو، بڑے اللہ والے بزرگ ہماری طرف توجہ فرمائیں، ہماری اصلاح کریں، ہمیں نیکی کے راستے پر چلائیں، صراط مستقیم، راہ اعتدال اور ایک حق مسلک، مذہب اور حق راستے پر چلانے والے بنیں، اور ہم بھی چلنے والے بن جائیں، اور چھوٹوں کو اسی لیے مائل کیا جائے کہ یہ کچھ قریب آ جائیں، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ تو مسخر کن شخصیت بننے کے لیے یا قیوم کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا چاہیے، اگر ہو سکے تو ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح یا قیوم کی پڑھے، اللہ پاک مخلوق کو اس کی طرف مائل کر دیں گے، تسخیر ہو جائے گی۔ تو بہرحال پروردگار عالم نے اپنی امانت عطا فرمائی، اور امین کون ہیں، اس امانت کو اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن اللہ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب مقدس کا وارث بنایا ہے، جن کو ہم نے کتاب عطا کی۔ اس کتاب سے کون سی کتاب مراد؟ آسمانی 104 کتابیں ہیں، اس کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے، اور جن کو ہم نے وارث بنایا ہے وہ امت محمد کے علماء ہیں، ان کو ہم نے وارث بنایا ہے۔ ان سے غلطیاں بھی ہو جائے گی تب بھی مغفرت ہے، ان کی کمیاں ہو جائیں گی، غلطیاں قصور ہر ایک سے ہوتے ہیں۔ 3 طبقات ہیں، مقتصد، درمیانے، سابقم بالخیرات، آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے، بہت پہلے آنے والے لوگ، ایمان، اسلام، دین اختیار کیا انہوں نے، احکامات الہیہ کا احترام کیا انہوں نے۔ اور فمنہم ظالم لنفسہ بھی ہیں، جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، اللہ ان کو دنیا کے اندر ہی ایسے معاملات اور احوال سے گزاریں گے کہ بخشش ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ
وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آسمان اور زمین پر ایک امانت پیش کی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکاتیب میں لکھتے ہیں وہ کیا امانت ہے؟ یہی امانت ہے خلافت و نیابت کی، یہی امانت ہے توحید و رسالت کی، یہی امانت ہے عزت عفت اور پاک دامنی کی، یہی امانت ہے احکامات الہیہ کی پابندی کی۔ یہ اٹھاؤ اپنے کندھوں پر۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے بادشاہوں کے عطیات کو۔ لا يحمل عطایا الملک، لا يحمل عطایا الملک، نہیں اٹھا سکتے بادشاہوں کے عطایا کو الا مطایا، مگر ان کی اپنی ہی سواریاں، ان کی اپنی ہی سواریاں، بادشاہوں کی سواریاں ہی بادشاہوں کے عطیات کو اٹھا سکتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے انسان کے ناتواں کندھوں پر اپنا بار امانت رکھا، آسمانوں پر بھی پیش کیا، زمین پر بھی پیش کیا۔ آسمان باوجود طاقت کے، قدرت کے، اپنی مضبوطی کے، اپنی وسعت کے، اس بار امانت کو اٹھانے سے انہوں نے معذرت کر دی کہ اے پروردگار اگر یہ امانت ہم اٹھا لیں تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا دیکھو اگر اس امانت کو تم اٹھا لو گے، اس کو پورا کرو گے تو پھر میں تمہیں بلند مقام عطا کروں گا، تمہیں بہت بڑا اجر عطا کروں گا، اور تمہارے لیے بڑے بڑے فیصلے ہیں اچھے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم ان سے لطف اندوز ہوتے رہو گے۔ تو آسمان نے کہا کہ اے پروردگار ہم باوجود ہے کہ ہمارے اندر آپ نے طاقت رکھی ہے لیکن ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے۔ زمین سے کہا، زمین اپنی صلابت، اپنی مضبوطی کے باوجود، اپنی گہرائی اور گہرائی کے باوجود انکار کرتی ہے، یعنی معذرت کرتی ہے، انکار نہیں کیا، معذرت کی کہ اے اللہ یہ بار امانت میں بھی نہیں اٹھا سکتی۔ پہاڑ اپنی سختی، اپنی بلندی، مضبوطی کے باوجود کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے، اور 3 دن تک مسلسل زمین، آسمان، پہاڑ روتے رہے کہ اے اللہ ہم نے معذرت تو کر دی ہے، ہم اس بار امانت کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، روئے، گڑگڑاتے رہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر آدم علیہ السلام کو پیش کیا، اے آدم کیا یہ بار امانت اٹھانے کو تیار ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے رب کریم یہ بار امانت کیا چیز ہے؟ اگر اس کو اٹھا لوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا بہت بڑا مرتبہ ہوگا تیرا، ساری کائنات تیری خادم بن جائے گی، آسمان اس کو میں تیرا خادم بنا دوں گا، باوجود ہے کہ بہت بلند ہے، بہت وسیع ہے، اور بڑی زیب و زینت عطا کی میں نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے، چاند اور سورج کے ذریعے سے، لیکن تیرا خادم ہوگا۔ زمین باوجود ہے کہ بہت بڑی ہے، تو اس زمین کو، اس پہ بہتے ندی نالوں کو، اس پہ بڑے بلند و بالا پہاڑ جو میں نے بطور میخوں کے گاڑ دیے ہیں، ان پہاڑوں کو، شجر و احجار کو میں آپ کا غلام اور خادم بنا دوں گا، ہر ایک چیز تیری خدمت میں مصروف ہوگی۔ اور پھر آخرت میں کیا ملے گا وہ تو کسی کے ذہن میں ہی نہیں آ سکتا، کسی کے تخیل میں نہیں سما سکتا، وہ اتنی اونچا، اتنی بلند و بالا مرتبہ اور مقام ہے، وہ کسی کے احساس میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے
جذبہ ثواب میں آ کر عرض کیا کہ اے رب کریم یہ عظیم نعمت تو مجھے عطا کر دیجئے، میں لینے کو تیار۔ اب یہ بار امانت انہوں نے اپنے کندھوں پہ رکھ لیا کہ فائدہ تو ہے۔ اب عصر کی نماز کے بعد یہ امانت عطا کی گئی، مغرب سے پہلے پہلے حضرت نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ وہ جو شجر ممنوعہ جس سے اللہ نے منع کیا تھا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب حضرت عصر کے بعد اس امانت کو اٹھا رہے ہیں، مغرب سے پہلے پہلے خطا ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا کہ اب جانا پڑے گا زمین پر۔ یہ جو پہلے جنت ملی ہے یہ کسی چیز کا عوض نہیں تھی۔ اب جاؤ گے، آپ کی اولاد پیدا ہوگی اور سلسلہ بڑھے گا اور دنیاوی زندگی کو آزمائش بنا دوں گا۔ اسی آزمائش میں جو کامیاب ہوگا، اے آدم جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، راہ راست پر چلے گا، تو پھر ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اور جنت ان کی ملکیت ہوگی۔ پھر ان کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا جنت سے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور جو نافرمانی کریں گے، راہ راست پر نہیں چلیں گے، ان کو پھر عذاب ملے گا۔ زمین پر آ گئے تو اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ بار امانت کیا ہے۔ یہ بار امانت عزت اور عفت ہے، عورت اور مرد کے لیے پاک دامنی ہے اور احکامات الہیہ کی پابندی ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو آنکھیں تو دی اور اولاد آدم کو بھی عطا فرمائی۔ اب غلطیاں آنکھوں سے ہوں گی، لیکن اللہ پاک نے اس کے اوپر ایسی پلکیں عطا فرما دی کہ فوراً آنکھ بند کر سکتا ہے، گناہ سے بچے۔ یہ امانت داری ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ عہد امانت پورا ہو رہا ہے۔ اور زبان عطا فرمائی، لیکن زبان کے آگے دانت عطا فرمائے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف، اس کے اس عہد امانت کے خلاف اگر یہ زبان چل رہی ہے تو فوراً دانتوں کی جیل میں بند کرو، اس کو فوراً بند کرو۔ اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو اعضاء، قوا سب عطا فرمائے، لیکن انسان اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کا پابند ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یہ امانت پیش کی ہے آسمانوں پر اور زمینوں پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے معذرت کر دی۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، گھبرا گئے، ڈر گئے، انسان نے اٹھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جذبہ ثواب میں آ کر اس عظیم امانت کو اٹھایا کہ فائدہ بہت ہے، لیکن اگر اس امانت کو نہ اٹھا سکے، اس کو پورا نہ کر سکے تو پھر عذاب تو ہے۔ حضرت نے صرف جذبہ ثواب میں آ کر یہ لیا ہے، اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا ہدیہ اور تحفہ جذبہ ثواب میں لے کر آ رہے تھے، دوسری طرف توجہ نہیں تھی کہ لوگ پڑھیں گے بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ دلائی، فرمایا یا رسول اللہ واپس جاؤ، نمازیں کم کراؤ۔ یہ بھی جذبہ ثواب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، انسان ظالم اور جاہل ہے، یعنی انسان اپنے انجام سے ناواقف ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اگر میں اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی بسر کروں گا انجام کیا ہوگا۔ اور ظلم، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اللہ کے حقوق میں کوتاہیاں کر کے
انسان اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، یہ ہے امانت۔ اس امانت کو جس نے اٹھایا، پابندی کی، اللہ پاک اس کو مرکزیت عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو مرجع الخلائق بناتے ہیں، پھر کائنات کے بقا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا حدیث پاک میں، جب تک لا الہ الا اللہ کہا جاتا رہے گا، لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جا رہا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ اللہ کہنے والے مخلصین ہوں گے، وہی مخلصین جن کو اللہ مرکز بناتے ہیں، مرجع الخلائق بناتے ہیں، مرکزیت عطا کرتے ہیں۔ یہ وہی بندے ہوں گے جو اخلاص کے ساتھ اللہ اللہ کہتے رہیں گے، اللہ کی نیابت و خلافت کے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے، انہی کی برکت سے کائنات قائم رہے گی۔ تو یہ مسئلہ ہے، یہ جو ہم نے بتایا ہے آپ کو عمل یا حیو یا قیوم کا، یہ بھی کثرت سے ورد کرے، اپنے فرائض کو بھی پہچانے، تو اللہ پاک اس آدمی کو قیومیت عطا فرما دیتے ہیں۔ پروردگار عالم انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا